السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایول بیوٹی بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ نمبر 4۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور پلیز اسے اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیدر، میری بات سنو، میں تمہیں پھر سے سمجھا رہا ہوں، وہ لڑکی مجھے بہت شاطر لگتی ہے اور تم اس کے پیچھے پاگل ہوتے جا رہے ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ مجھے وہ لڑکی ٹھیک نہیں لگتی۔ فارس ہر بار کی طرح آج بھی حیدر کو سمجھا رہا تھا اور حیدر بھی ہر بار کی طرح بہت مہارت سے اس کی باتوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ فبیہہ کی خوبصورتی میں ایسا کھویا تھا کہ اسے کسی چیز کی فکر ہی نہیں تھی۔ فبیہہ ایک معصوم، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ لڑکوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی تھی، وہ دل فیک نہیں تھی، وہ اپنی اداؤں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی تھی، وہ دل کی صاف تھی، اور یہ ساری باتیں حیدر اچھے سے جانتا تھا۔ فارس کو بھی وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اگر ایک بار اسے کوئی بری لگ جائے تو پھر زندگی بھر وہ اس کے بارے میں برے الفاظ ہی کہتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فارس کو فبیہہ بالکل نہیں پسند، اسی لیے تو وہ ہر بار حیدر کو اس سے دور رہنے کے لیے کہتا تھا۔ مگر حیدر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے تقریباً 2 مہینے ہونے والے تھے اور ان 2 مہینوں میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جس میں اس نے فبیہہ سے جان بوجھ کر بات کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ امیر زادہ جس کے پیچھے کافی لڑکیاں مرتی تھی، وہ ایک لڑکی کی بس توجہ کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا، اور یہی چیز فبیہہ کو سب کی نظر میں برا بنا رہی تھی۔ فبیہہ جو پچھلے 2 مہینوں سے حیدر کی بے باک نظریں، اس کے معنی خیز الفاظ اور اس کی آنکھوں میں دنیا بھر کی محبت، وہ سب دیکھ سکتی تھی، مگر وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کون اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کیا نہیں، کون اس کی طرف متوجہ ہے یا کون نہیں ہے۔ اسے اپنی فکر تھی اور وہ اپنی ہی فکر کرتی تھی، مگر حیدر جیلانی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ فبیہہ کو اپنی محبت کا یقین دلائے گا، مگر اس کے لیے ضروری یہ تھا فبیہہ اس سے بات کرتی۔ فبیہہ کو غزان جیلانی کے آفس میں کام کیے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ شروع میں جب وہ وہاں پر کام کرتی تھی تو کافی لڑکیاں اسے تانے کس کے چاہتی تھی۔ پہلے تو اس کی پڑھائی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے اسے سنایا جاتا تھا کہ تم بس خوبصورت ہو، اس لیے تمہیں جاب دی گئی ہے، ورنہ تمہارے اندر ایسی کوئی قابلیت موجود نہیں ہے کہ تمہیں جاب دی جائے۔ اور یہ باتیں فبیہہ کو وقتی تکلیف تو دیتی تھی، مگر وہ ان باتوں کو اپنے ذہن پر حاوی ہونے نہیں دیتی تھی، بلکہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ غزان اچھے سے جانتا تھا کہ آفس میں کیا باتیں چل رہی ہے، اور سچ میں وہ لڑکی کافی صبر والی تھی۔ کوئی اسے کچھ بھی کہہ دیتا وہ چپ کر کے برداشت کر لیتی، مگر غزان کو اس کی چپ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنے حق کے لیے بول سکتی تھی، مگر وہ تو جیسے چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کام کے چند الفاظ بولتی تھی اور پھر چپ کر جاتی۔ فبیہہ نے کافی بار محسوس کیا تھا کہ اس آفس میں سارے لوگ بہت اچھے تھے سوائے ایک آدمی کو چھوڑ کے۔ پتہ نہیں کون فبیہہ کی 2 کرسیاں چھوڑ کے ایک لڑکا بیٹھتا تھا، مگر وہ اپنے کام سے زیادہ فبیہہ پہ دھیان دیتا تھا۔ اگر فبیہہ آتی تو اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس کا استقبال کرتا تھا، اور یہ بات اسے ناگوار گزرتی تھی، مگر کیا ہی کر سکتی تھی، چپ کر کے اپنی جگہ بیٹھ جاتی تھی، اور اگر کہیں جاتی تو اس کے پیچھے آ جاتا تھا۔ وہ برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس سے برداشت کرنا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی وجہ سے اس کی جاب اس کے ہاتھ سے چلی جائے، کیونکہ اس جاب کے سہارے ہی سب کچھ ہو رہا تھا اور اسے اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی۔ ہاں، وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر پھر بھی ایمانداری کے ساتھ پورا کام کرتی تھی، اور یہی بات اسے سب کے سامنے نمایاں کرتی تھی۔ کافی لڑکیاں کام پر دھیان دینے کے بجائے میک اپ پر دھیان دیتی تھی، اور وہ فری ٹائم بھی اگر اسے مل جاتا تو تب بھی کوئی نہ کوئی فائل کھول کے بیٹھی ہوتی۔ اور دن بدن غزان جیلانی اس سے متاثر ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بہت قابل اور بھروسے والی لڑکی تھی۔ وہ اسے عزت کی نظروں سے دیکھتا تھا کیونکہ وہ اسی کے قابل تھی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایمانداری سے اپنا کام بھی سر انجام دے رہی تھی، اور غزان کو ایسے لوگ ہی پسند تھے جو ایمانداری سے اپنا کام کرے۔ مگر کئی دنوں سے غزان نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ وہ کافی پریشان لگتی تھی۔ اس کا پرسنل میٹر سمجھ کر اس نے کبھی اس سے پوچھا نہیں تھا، مگر وہ اکثر خیالوں میں کھوئی رہتی تھی، اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔
آج بھی غزان جب اپنے آفس سے باہر نکلا تو اسے اپنی ڈیسک پر کسی خیال میں کھوئے پایا، تو اب اس سے رہا نہیں گیا اور وہ اپنا رخ اس کی طرف کر چکا تھا۔ فبیہا کو بالکل محسوس نہیں ہوا کہ غزان اس کی طرف آ رہا ہے۔ جب غزان بالکل اس کے قریب پہنچا تو اس نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ سچ میں کوئی معصوم پری لگ رہی تھی۔ بے ساختہ غزان نے اس کے چہرے سے نظریں پھیر لیں۔ بالآخر فبیہا کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، تو وہ اپنے خیالوں سے نکل کر جیسے ہی سامنے دیکھنے لگی تو اپنے سامنے غزان کو کھڑا دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا اور فبیہا نے جیسے ہی اسے دیکھا جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی سر، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ گھبراتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی۔ غزان سینے پر ہاتھ باندھے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر گلا پھنکار کر بس اتنا ہی بولا کہ آفس میں آئے آپ؟ اور اس کا اتنا کہنا تھا فبیہا اندر تک ڈر گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کا آخری دن ہوگا یہاں پر۔ کتنی مشکل سے تو اسے جاب ملی تھی اور اب سب کچھ اس کے ہاتھ سے شاید جانے والا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے قدم غزان کے آفس کی طرف تھے، مگر بار بار اس کے قدم رک رہے تھے، جیسے وہ آگے جانے سے انکاری ہو۔ مگر اسے ہمت کرنی تھی اور اس نے خود کو اندر تک تسلی دی تھی، ایک چھوٹی سی تسلی، اور پھر اللہ کا نام لے کر اور بہت ساری دعائیں جو اس وقت اسے یاد آ رہی تھی سب پڑھ کر آفس کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اجازت لے کر وہ اندر داخل ہوئی تو غزان نے فائل سے نظریں اٹھا کر فبیہا کو دیکھا تھا اور پھر اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہنے لگا۔ وہ بھی کانپتے ہاتھوں سے کرسی کو گھسیٹتے ہوئے اس پر بیٹھ چکی تھی۔ نظریں اس کی اپنی ہاتھوں پہ جمی ہوئی تھی اور غزان کی نظریں اس کے چہرے پر۔ دیکھیے مس فبیہا، میں آپ سے سیدھی بات کروں گا۔ گھما پھرا کے بات کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے کئی بار اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ آپ کچھ خیالوں میں کھوئی ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے کام پر دھیان نہیں دے رہی ہیں، بلکہ آپ ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہے، مگر کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ آفس میں ہو کر بھی آفس میں نہیں ہے، آپ کا ذہن کہیں اور ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں میرا یہ کہنا نہیں بنتا اور شاید یہ بات کرنا مناسب بھی نہ ہو، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہے۔ اگر آپ کو مالی کوئی پریشانی ہے یا پھر اور کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں کوئی حل نکال سکوں اور آپ کی مدد کر کے مجھے خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ اپنے آفس میں ایماندار لوگوں کی میں بہت قدر کرتا ہوں اور آپ ان میں سے ایک ہے۔ غزان نے بہت محتاط الفاظ میں اسے سب چیزیں تفصیل سے بتائی تھیں۔ بے اختیار فبیہا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، پہلے پریشانیاں تھی گھر کی، لیکن جب سے یہ جاب لگی ہے الحمدللہ گھر اچھے سے چل رہا ہے اور مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت ابھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ تو غزان نے گہری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کوئی اور پریشانی ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ پایا۔ فبیہا کچھ دیر خاموش رہی اور پھر اسے کچھ اوقات یاد آنے لگے۔ آپ سے میں کتنی بار کہہ چکی ہوں میرا راستہ مت روکا کرے، آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ ہر روز کی طرح آج پھر حیدر اس کے راستے میں آ گیا تھا اور وہ اس سے باتیں سنا رہی تھی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر ایک دم اپنی جگہ پر رکا۔ دیکھے حیدر، میں نے آپ سے ابھی کچھ بھی کہتی جب حیدر نے بیچ میں اس کے الفاظ اس کے گلے میں ہی دبا دیے۔ کلاس میں چل کے بات کرتے ہیں، اور حیدر جیلانی نے پہلی بار فبیہا کا ہاتھ پکڑا تھا، اسے ہاتھ سے پکڑ کر وہ کلاس کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کیا پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاتھ چھوڑے، میں نے کہا چھوڑ۔ ابھی وہ کچھ بھی کہتی جب کلاس کے اندر وہ لوگ داخل ہو چکے تھے۔ ہر طرف لال کلر کے غبارے اور سامنے ہی بورڈ پر بہت بڑا کچھ لکھا ہوا تھا، ول یو میری می؟ اور فبیہا اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ حیدر جیلانی جیسا شخص اسے شادی کی پیشکش کرے گا۔ ابھی وہ ایک جھٹکے سے بھی نہیں نکلی تھی جب پیچھے سے لڑکوں اور لڑکیوں کا شور مچنا شروع ہوا۔ یس یس یس، ہر طرف بس یہی آوازیں گونج رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں خوش تھیں تو کچھ حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کچھ کی آنکھوں میں جلن تھی تو کچھ کی آنکھوں میں افسوس، کچھ کی آنکھوں میں نفرت تھی تو کچھ کی آنکھوں میں چمک۔ وہاں پر ہر آنکھ میں الگ الگ کیفیت موجود تھی، مگر فبیہا کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ حیدر اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ ابھی وہ کچھ بھی کہتی کہ اس کی دوست شزا نے آگے بڑھ کر فبیہا کا ہاتھ حیدر کی طرف بڑھایا تھا، اور فبیہا بے یقینی سے اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شزا ایسا کرے گی، مگر وہ مسکرا رہی تھی اور باقی لوگ بھی مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جب اگلے ہی پل حیدر نے وہ ہاتھ تھام لیا اور پھر فبیہا کی آنکھیں حیرت سے باہر پھٹنے کو آ گئی تھیں جب اس نے ایک بہت خوبصورت سی ڈبی کھولی اور اس ڈبی کے اندر ایک خوبصورت سی انگوٹھی تھی، اور اب وہ
ایک گھٹنا زمین پر رکھ کے فبیہہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، میں نہیں جانتا یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کچھ بھی نہیں جانتا میں۔ ہاں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں تمہاری معصومیت پر پہلی بار میں ہی فدا ہو گیا تھا، اور میں تمہیں زندگی بھر اپنے دل کے قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، کسی بھی صورت میں نہیں۔ اس لیے میں تمہیں آج اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی اس بات پر فبیہہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ غصہ بھی بھرنے لگا تھا۔ ابھی وہ کچھ بھی کہتی کہ جب شزا نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے ٹھنڈا رہنے کا کہا تھا، اور وہ بھی قہر برساتی نظروں سے شزا کو دیکھ رہی تھی، گویا کہنا چاہتی ہو تمہیں میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ حیدر اسی طریقے سے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ فبیہہ نے جب نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو بہت سارے لوگ تھے، اور وہ یہاں پر کوئی تماشا نہیں کھڑا کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس نے وہ ہاتھ حیدر کے ہاتھ سے ہٹایا اور پھر باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ حیدر وہیں اسی پوزیشن میں وہیں بیٹھا رہا، مگر شزا نے جیسے ہی اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز میں حیدر سے مخاطب ہوئی۔ وہ بہت شرمیلی لڑکی ہے، اور اس سے ان سب چیزوں کا نہیں پتا، پہلی بار ہے نا، اس لیے تھوڑا شرما گئی ہوگی۔ اسے وقت دو، وہ ضرور مان جائے گی۔ وہ حیدر کو مسکراتے ہوئے کہہ کر وہاں سے فبیہہ کے پیچھے جا چکی تھی۔ حیدر بھی مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ اتنا تو جانتا تھا کہ فبیہہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، نہ وہ ایسی لڑکی تھی کہ فوراً ہی ہاں کر دیتی، کیونکہ وہ پیسوں پر مرنے والی نہیں تھی، اور اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو ابھی خوشی سے ساتویں آسمان پر جھوم رہی ہوتی، مگر وہ فبیہہ تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کس کے پاس کیا موجود ہے کیا نہیں ہے، اسے بس اپنے کام سے کام رکھنا آتا تھا، اور وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ یار فبیہہ، رک جاؤ، اتنا بھی کیا غصہ؟ شزا اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اپنا منہ بند رکھو تم، یہ کیا تماشا لگایا ہوا تھا تم لوگوں نے؟ ہاں بتاؤ مجھے، میں نے تم سے یہ امید نہیں کی تھی کہ تم بھی اس چھچورے آدمی کی طرح حرکتیں کرو گی، بلکہ اس کا ساتھ دو گی، لیکن تم نے تو دیا۔ واہ شزا واہ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسا کرو گی۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی، اور شزا منہ پر تالا لگائے سب باتیں سن رہی تھی، کیونکہ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ وہ ابھی غصے میں ہے، اور وہ ابھی مزید کچھ کہہ کر اسے اور غصے میں نہیں لا سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ اچھا معاف کر دو، میری غلطی ہے، وہ کان پکڑتے ہوئے اسے معافی مانگ رہی تھی، اور وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا نا، اب اتنا خوبصورت چہرہ بنا کے غصہ مت کرو، میرا دل آ جائے گا تم پہ، وہ شرارتی لہجے میں کہہ کر اس کا غصہ ختم کر رہی تھی، اور فبیہہ نے دفع ہو جاؤ والی نظروں سے دیکھا اور پھر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ شزا اچھے سے جانتی تھی وہ اس کو سچ میں چاہتا ہے، یار وہ اس کی دوست تھی، اس کا بھلا چاہتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اپنے گھر کا سارا خرچہ وہ خود اٹھاتی ہے، اور ساری زندگی اس نے صرف اپنے گھر والوں کے لیے ہی سوچتے ہوئے گزار دی تھی، اور اب وہ دل سے چاہتی تھی کہ اس کی دوست اپنے بارے میں سوچے، خود کی زندگی اچھی بنائے، اور اسے حیدر سب سے اچھی چوائس لگا تھا فبیہہ کے لیے، کیونکہ وہ بالکل اس کی طرح تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر یہ چیز فبیہہ محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن شزا محسوس کر گئی تھی، اور اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ حیدر کا ساتھ دے گی، اور اس نے حیدر کو کہہ دیا تھا کہ وہ اسے منا لے گی، لیکن اگر اس نے اسے دھوکہ دیا یا پھر اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو پھر شزا سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس بات پر حیدر ہلکا سا مسکرایا تھا، کیونکہ اس نے اسے کہا تھا کہ وہ مر تو سکتا ہے مگر اسے تکلیف نہیں دے سکتا، اور اس کی اس بات پر شزا یقین کر چکی تھی، اور اب اس کا ارادہ اس کو منانے کا تھا، کیونکہ وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے کیسے منا سکتی ہے، اور پھر شزا کا یہی معمول بن گیا۔ وہ فبیہہ کے گھر بھی آ کر اسے بس یہی سمجھاتی رہی کہ وہ حیدر کے بارے میں ایک بار ضرور سوچے، مگر فبیہہ ہر بار ان باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی، اور یہی کہہ دیتی کہ ان امیر لڑکوں کا بس یہی حربہ ہوتا ہے، لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے کا، اور جب کام پورا ہو جاتا ہے تو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ لیکن میں کسی کے ہاتھ کی کٹپتلی نہیں بنوں گی، ہر بار وہ اسے یہی جواب دیتی تھی، مگر شزا بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، وہ بھی اپنی ہر کوشش کر چکی تھی، اور آگے بھی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی فبیہہ حیدر کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ شزا کی باتیں اس کے دل میں کہیں نہ کہیں گھر کر چکی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی انسان کو سوچ رہی تھی جو اس سے پہلی نظر میں بہت برا لگا تھا۔
شہزاد نے اس کو اس کی خوبیاں گنوائی تھی، وہ خوبیاں جو آج تک فبیہہ نے اس کے اندر نہیں دیکھی تھی، مگر پتہ نہیں کیسے شہزاد نے دیکھتی تھی اور وہ اسی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ اپنے کام پر بھی زیادہ دھیان نہیں دے پا رہی تھی، بس خیالوں میں کھوئی رہتی تھی، اور آج وہ انہی خیال میں گم تھی جب اس کے باس نے اسے دیکھ لیا تھا اور اب وہ ان کے سامنے موجود تھی۔ غزان نے جب ٹیبل پر ہاتھ مارا تو وہ ان خیالوں سے باہر نکلی اور پھر غزان کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ جب فبیہہ نے اپنی نرم آواز میں بس اتنا ہی کہا تھا، سر مجھے کچھ پرسنل پرابلم ہے اور میں اپنی پرسنل پرابلمز کسی سے شیئر کرنا پسند نہیں کرتی، اور بس ان چند جملوں نے ہی غزان کو اس کے اوقات دکھا دی تھی۔ وہ جو یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ وہ اس کو فوراً بتا دے گی کہ اس کو کیا پریشانی ہے، مگر اس نے اسے سیدھا منع کر دیا تھا اور یہ بات اسے ناگوار گزری تھی، مگر بہت مشکل سے اپنے چہرے کے تاثرات سنبھالتے ہوئے مسکرایا تھا۔ فبیہہ تو مسکرا بھی نہ سکی اور شرمندہ نظر سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے باہر جاتے ہی غزان نے ایک لمبی سانس باہر خارج کی تھی، کیونکہ وہ اسے کوئی مسئلہ تو تھا، مگر وہ اسے بتا نہیں رہی تھی اور وہ بس اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اسے اپنا مسئلہ بتائے۔ جب گھر پہنچی تو گھر میں عجیب سی ہلچل اسے محسوس ہوئی تھی۔ وہ جب بھی گھر آتی تھی تو گھر پر ایک سناٹا سا ہوتا تھا، مگر آج ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازہ کھول کے جب اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیرت سے اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ اگر کوئی کہے پتھر کا مجسمہ کیسا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی فبیہہ کو دیکھ کر یہی کہہ سکتا تھا کہ ہاں وہ ایک پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ وہ حیران پریشان نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں پر حیدر جیلانی اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھا۔ وہ تو سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ وہ یہاں پر کر کیا رہا ہے اور اس کی فیملی وہ وہاں کیا کر رہی ہے۔ سامنے ہی چھوٹے سے شہر میں حیدر جیلانی اپنے والد زرقان جیلانی اور اس کی والدہ نسرین جیلانی کے ساتھ موجود تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ وہاں پر آئے ہیں۔ آخر اتنا امیر آدمی اس چھوٹے سے گھر میں، ان تنگ گلیوں میں، اس غریب خانے میں موجود تھا، اور یہ بات اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ جب اچانک سے سب کی نظر دروازے پر گئی تو وہاں پر فبیہہ کو کھڑا دیکھ کر سب لوگ خوش ہوئے۔ نسرین بیگم کی نظر جیسے ہی فبیہہ پر پڑی تو وہ تو خوشی سے اس کی طرف بڑھنے لگ گئی تھی۔ انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ لوگ امیر تھے یا نہیں، وہ ایک اچھے دل کی عورت تھی اور انہیں پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ زرقان جیلانی بھی اسی طریقے سے مسکرا رہے تھے۔ آواز میں ایک رعب تھا مگر لہجہ نہایت نرم، البتہ حیدر نظریں ہاتھ پر جمائے بے چین لگ رہا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ فبیہہ کیا جواب دے گی، کہیں وہ انکار نہ کر دے، مگر اسے فبیہہ کے گھر والوں سے مل کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ اس کے گھر والوں کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا اور وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ وہ انکار نہیں کرے گی، اس لیے وہ بھی ایک طرح سے مطمئن تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ ان کو وہاں دیکھ کر اس وقت حیران ہوگی اور شاید وہ غصہ بھی ہو اور وہ وقتی طور پر نہ مانے، مگر ان کے گھر والوں سے بات کر کے وہ سمجھ گیا تھا کہ رشتہ تو پکا ہی ہے۔ نسرین بیگم نے فبیہہ کو اپنے برابر میں بٹھا لیا تھا۔ وہ تو ابھی تک حیران ہی تھی، اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب نسرین بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ میں فبیہہ کو اپنے بیٹے حیدر کے لیے مانگتی ہوں، تو فبیہہ کو لگا کہ کوئی اس چھت کو اس کے اوپر گرا رہا ہے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لوگ یہاں اس کا رشتہ مانگنے آئے ہیں اور حیدر سچ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسے تو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ نسرین بیگم مزید بولی، مجھے تو ویسے بھی ایسی ہی بہو چاہیے تھی اور میں ہمیشہ اس سے سوچتی تھی کہ اگر یہ کسی بھی لڑکی کو پسند کر کے ہماری بہو بنا کے لے آیا اور وہ ہمارے طور طریقوں پر عمل نہ کر سکی تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ مجھے سادہ سی لڑکی ہی چاہیے تھی، مگر دیکھو اللہ نے میری دعا کیسے قبول کر دی۔ اسے جو لڑکی پسند آئی ہے وہ بھی بالکل ویسی ہی ہے جیسی مجھے پسند ہے، اور تم تو مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی ہو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں بس جلد سے جلد اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ میری بیٹی بن کے رہے۔ آپ فکر مت کیجیے، میں ہمیشہ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی اور ہمیشہ خوش رکھوں گی، نسرین بیگم نے محبت سے سب کو دیکھ کر کہا تھا۔ فبیہہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے، اور اگر اس کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا تھا تو وہ بھلا کیوں منع کرتی، مگر فبیہہ کے چہرے کے تاثرات وہ دیکھ چکی تھی اور وہ پہلے اس سے بات کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی رضامندی بھی جان سکے۔
انہوں نے ان سے کچھ ٹائم مانگا تو وہ بھی خوشی خوشی وقت دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ البتہ حیدر جو سوچ کر آیا تھا کہ وہ لوگ فوراً مان جائیں گے، وہ سمجھ گیا تھا کہ بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی لگ رہی ہے، مگر پھر بھی اس کے گھر والوں کا رویہ دیکھ کر اسے امید تھی کہ انکار نہیں ہوگا۔ وہ اسی طریقے سے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے برابر بیٹھی فبیہہ کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی نظریں ہاتھوں پر جمائے بیٹھی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ اور پھر اس شام وہ سب لوگ خوشی خوشی واپس گئے تھے۔ ان کے نکلنے کی دیر تھی کہ اس چھوٹے سے صحن میں ایک جنگ کا ماحول تیار ہو چکا تھا۔ وسیدہ اپنی ماں کے پاس آ کر انہیں انکار کر چکی تھی، اور وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ان کی بیٹی آخر منع کیوں کر رہی ہے۔ انہیں تو حیدر میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی تھی، اور وہ تو ان کی بیٹی کے ساتھ پڑھتا تھا، اور انہوں نے شذا کی باتیں بھی سن لی تھی جو اسے حیدر کی خوبیاں گنوا رہی تھی، مگر اپنی بیٹی کا انکار وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امی، آپ نہیں جانتی ایسے لوگوں کو، یہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، شروع میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں اور بعد میں اپنی اصلیت دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ انکار کر دیں کیونکہ میں نہیں کروں گی۔ آپ جانتی ہیں ہماری یونیورسٹی میں ہر لڑکی اس پہ مرتی ہے۔ اب آپ خود بتائیں، شادی کے بعد تو مجھے یہی ڈر لگا رہے گا کہ کوئی بھی لڑکی اس کو مجھ سے چھین لے گی، اور معذرت کے ساتھ میں ڈر ڈر کر زندگی نہیں جی سکتی، اس لیے میرے یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں اور انکار کریں ان کو۔ وہ ایک سانس میں اپنی بات مکمل کر کے صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ چکی تھی، اور اس کی ماں اور بہنیں منہ کھولے اس کا یہ رویہ دیکھ رہی تھیں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جو وہ اتنی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اونچی آواز میں اپنی ماں سے بات نہیں کی تھی۔ باجی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کیا آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ قسمت والوں کو ملتے ہیں اتنے اچھے رشتے، اور آپ نے دیکھا نہیں آنٹی کتنی محبت سے آپ سے بات کر رہی تھی، اور ایک آپ ہے جو سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ خدا کے لیے سوچیے، روز روز ایسے رشتے نہیں آتے، اور آپ نے خود کہا کہ ان کے پیچھے لڑکیاں مرتی ہیں، مگر کیا وہ لڑکیوں کے پیچھے مرتے ہیں؟ نہیں نا۔ اگر وہ بھی ان لڑکیوں کے پیچھے ہوتے تو چلے بات تھی کہ ان میں خرابی ہے یا وہ دل پھینک ہے، مگر ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک سنجیدہ مزاج انسان ہے دوسرے لوگوں کے لیے، مگر آپ سے وہ سچی محبت کرتے ہیں۔ ان کی نظروں میں ہم نے آپ کے لیے محبت دیکھی ہے، لیکن آپ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب امیر ہے وہ، اس میں ان کی کیا غلطی؟ اگر غریب ہوتے تو آپ رشتہ قبول کر لیتی، لیکن امیر ہے تو آپ نہیں کر رہی۔ عجیب بچے جیسی باتیں کر رہی ہیں آپ۔ نبیہہ بھی نہ چاہتے ہوئے اپنی بہن کو اچھی خاصی سنا چکی تھی، کیونکہ قسمت نے ان کی دہلیز پر دستک دی تھی، اور وہ اپنے بے وقوفی کی وجہ سے قسمت کو دوبارہ لٹانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ بے وقوفی اسے ہرگز نہیں کرنے دیں گے، اور اسی لیے وہ اس کو اچھی خاصی سنا چکی تھی، اور فبیہہ غصے سے چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ کچھ پل تو ساکت ہو کر اس کی باتیں سنتی رہی، کیونکہ غلط تو وہ بھی نہیں کہہ رہی تھی، اگر سوچا جائے تو اپنی جگہ تو وہ بھی صحیح تھی۔ اس کی ماں نے بھی مزید اس کو سمجھایا تھا، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر امیر انسان غلط نہیں ہوتا، تم اتنی بدگمان کیوں ہو؟ اللہ سے اچھے کی امید رکھو، ہو سکتا ہے اس فیصلے میں کوئی بہتری ہو۔ اس لیے میں نے سوچ لیا ہے، مجھے تو وہ لوگ بہت اچھے لگے ہیں، اور میں انہیں 2-3 دن بعد ہاں کر دوں گی، لیکن تم کوئی پریشانی مت کھڑی کرنا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اندر چلی گئی تھی، اور جہاں کہیں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اب جب اس کے گھر والے مان گئے تھے تو اس کے ماننے یا نہ ماننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا تھا، اور اب اسے وہی کرنا تھا جو فیصلہ ہوا تھا، اس لیے وہ بھی خاموش ہو کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ کے اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اس نے جب کال کر کے یہ بات شذا کو بتائی تو شذا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر کیسے اس کے پاس پہنچ جائے۔ اس نے اسے کہا تھا کہ وہ کل ضرور اس کے گھر اسے ملنے آئے گی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ اس کی دوست اپنی زندگی پر دھیان دے رہی تھی اور اپنی زندگی کو بہتر بنا رہی تھی۔ اس کے گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ مزید 2 دن بعد اس کی ماں نے ان کو ہاں کا جواب دے دیا تھا۔ تو پھر حیدر کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ تو اتنا خوش تھا گویا کوئی جنگ فتح کر لی ہو۔ جب اس نے یہ بات فارس کو بتائی تو پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر ناگواری آئی، اور پھر ناگواری غصے میں تبدیل ہو گئی، اور وہ غصہ پھر نفرت میں۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس سے اس لڑکی سے نفرت تھی۔ اسے اس لڑکی سے نفرت تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ حیدر کی زندگی میں شامل ہو، اور اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر کوشش کرے گا اس کو حیدر کی زندگی سے نکالنے کی، کیونکہ وہ اس لڑکی کو حیدر کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حیدر کو کافی
کافی پر سمجھایا تھا، مگر حیدر ہر بار نظر انداز کرتا گیا، اور اس بار تو اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اب کوئی غلط بات فبیہہ کے بارے میں کی تو پھر اچھا نہیں ہوگا، اور اس بات پر فارس اور غصہ ہو گیا تھا کہ کل کی آئی ہوئی لڑکی اب حیدر کو اس سے دور کر رہی تھی۔ حیدر اس کا بچپن کا دوست تھا، بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر تھا، اور وہ لڑکی دو بھائیوں کو الگ کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ ایسا کرے گا جس سے یہ دونوں الگ ہو جائے، اور اس کے ارادے سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ فبیہہ اپنی جگہ خوش تھی کیونکہ اس کے گھر والے بھی خوش تھے، اور اب تو وہ حیدر کو الگ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ ان نظروں میں بہت کچھ الگ تھا، مگر اسے وہ محبت کا نام نہیں دے سکتی تھی، اور حیدر تو پہلے سے ہی اسے محبت کرتا تھا۔ اب وہ جب اسے حاصل ہونے والی تھی تو وہ تو ہواؤں میں ہی تھا، مگر ان کی خوشیوں کو نظر لگنے والی تھی۔ اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں تھا، نہ کسی کو پتا تھا کہ آنے والا وقت ان لوگوں پر کیا ظلم کرنے والا تھا۔ تو یہ پارٹ ادھر ہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آگے کا ناول سناؤں گی۔ یہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ کافی انٹرسٹنگ ہے، آگے کیا ہونا ہے یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔